أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال إنه لا يحب المستكبرين. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظیم. عزیز بھائیو، پیارے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 4 مختلف آیتیں پڑھی ہے. ان آیتوں کا خلاصہ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم سنیں گے. بات چل رہی تھی اخلاق کی، اچھے اور برے اخلاق، کہ ہمارے اندر کون سے اخلاق اور کون سی صفتیں ہونی چاہیے اور کون سے اخلاق اور کون سی صفتیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کون سی کوالٹی اور کون سی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی. تو کچھ اچھے اخلاق بھی ہیں، کچھ برے اخلاق بھی ہیں. دونوں چیزیں، اچھائی اور برائی، ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو ہمیں اچھی چیزوں کو لینا ہے اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو انہیں اوصاف میں سے، انہیں اخلاق میں سے 4 باتیں اور 4 صفتوں کا ہم آج انشاءاللہ مذاکرہ کریں گے، جن میں سے 2 اچھی صفت ہے، ان کو اپنے اندر اپنانا ہے، اور 2 بری صفتیں ہیں جن سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. پہلی صفت ہے تکبر. یہ بہت ہی بری صفت ہے، اور اسی کے مقابلے میں ہے تواضع. یہ اچھی صفت ہے کہ اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اور نمبر 2 کہ بخل، یعنی بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا، یہ ایک بری صفت ہے. اور اسی کے مقابلے میں ہے سخاوت، یعنی اللہ کے راستے میں یا کسی بھی چیز میں زیادہ سے زیادہ ہاتھ پھیلانا، ہاتھ خرچ کرنا، یہ سخاوت ہے، یہ اچھی چیز ہے. ہمیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنا. تو ایسے آج کی نشست کا خلاصہ یہی 2 باتیں ہوں گی. پہلی چیز کہ جو کبر ہے، تکبر ہے، یہ بہت ہی بری صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی ہمارے اندر جتنی صفتیں ہیں، بری چیزیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ اگر اللہ کو کسی چیز سے نفرت ہے، ہماری کسی عادت سے اللہ تعالیٰ کو اگر نفرت ہے، تو یہی تکبر ہے. ایک حدیث میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی، کہ بڑائی اور تکبر جو ہے یہ گویا کہ میری چادر ہے. تم میں سے جو آدمی اس میں اپنا حصہ لگائے گا تو میں اسے عذاب دوں گا. تو تکبر بہت ہی بری چیز ہے. اور آپ نے سنا ہے کہ دنیا میں اور اس کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ تکبر کا ہی ہے. شیطان کو جب کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک حکم دیا، تو شیطان نے اللہ کے حکم کے سامنے تکبر کا اظہار کیا. تو اس دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ تکبر کا ہی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تکبر کیا ہے؟ تکبر کی تعریف میں 2 چیزیں ہیں. تکبر کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی خصوصیت دی ہے، آپ کو کوئی ایک مقام دیا ہے، آپ کو علم دیا ہے، مال دیا ہے، معاشرے میں ایک اسٹیٹس دیا ہے، آپ کا ایک وقار ہے، تو آپ اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھو اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھو اور دوسروں کو گویا کہ چھوٹا سمجھو. حقیر. تکبر میں 2 باتیں ہوتی ہے. ایک تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں بڑا، میں سب سے بڑا، اور میرے سامنے سارے لوگ گویا کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یعنی دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا اور خود کو سب سے بڑا سمجھنا. یہ 2 باتیں، ان 2 باتوں کے مجموعے کا نام ہے تکبر. اگر کسی کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ خود کو بڑا سمجھ رہا ہے اور اپنے بھائی کو، اپنے مسلمان بھائی کو، دوسرے بھائیوں کو حقیر سمجھتا ہے، تو وہ گویا کہ تکبر میں ملوث ہے. لہذا ہمیں اس بری خصلت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر، کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر، رائے تو سمجھتے ہیں نا، توری، سرسوں کا تیل جس سے نکلتا ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں کبر ہے، تکبر ہے، تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. یعنی متکبر کا جنت میں داخلہ ہی نہیں ہوگا. جس کے اندر غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا. سوال یہ ہے کہ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ ہر ایمان والا جنت میں جائے گا. تو اب علماء نے اس کی تطبیق یہ دی ہے کہ دیکھیے اگر کسی آدمی کے دل میں تکبر ہے
تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اپنے فضل سے معاف کر دیں گے، اس نے توبہ کر لی ہوگی اللہ معاف کر دیں گے، یا اگر معافی نہیں ہوگی تو جنت میں جانے سے پہلے وہاں گویا کہ تکبر کو آگ میں جلایا جائے گا، یعنی ایسے آدمی کو گویا کہ نعوذ باللہ جہنم میں بھیجا جائے گا، وہاں اس کے دل کو صاف کیا جائے گا، اس کے بعد اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اس لیے کہ جنت میں وہاں تکبر اور حسد اور کینہ یعنی بری چیزوں کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں تو راحت ہی راحت ہے، محبت ہی محبت ہے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کا خیرخواہ ہوگا۔ تو جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جانے سے پہلے کوئی سزا دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جنت میں اولین مرتبے میں داخلہ ہو جائے تو ہمیں تکبر کی اس صفت کو اپنے اندر سے ہٹانا ہے، اور تکبر کے مقابلے میں جو دوسری چیز ہے تواضع، کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے انسان، اپنے آپ کو بالکل مٹا دے کھپا دے، اور یہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی ایک دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ انسانوں میں سے جو آدمی بھی تواضع کرتا ہے، اپنے آپ کو نیچے دکھلاتا ہے، اپنے آپ کو گراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ جو ہے بلند کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو گرائیں گے، اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا درجہ بلند کر دیں گے، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تواضع کی صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا یحب المستکبرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3-4 لوگوں کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، حالانکہ وہاں سب سے زیادہ اگر ہمیں ضرورت ہے اللہ کی رحمت کی، اللہ کے شفقت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے اس کی ضرورت ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ 3-4 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے، یعنی وہاں بھی اللہ تعالیٰ ان سے غصہ رہیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی متکبر بھی ہے، کہ جو تکبر کرتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، خود کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرے کو ذلیل سمجھتا ہے، تو ایسا آدمی بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کل قیامت کے دن دور رہے گا۔ اسی اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، تلک الدار الآخرہ، وہ آخرت کا گھر یعنی جنت، نجعلھا للذین، ہم نے اس کو بنایا ہے ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں سربلندی نہیں چاہتے، ولا فسادا، اور نہ زمین میں فساد چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تقویٰ کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی ہے۔ اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ جنت کا جو گھر ہے انہی لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں فتنہ فساد نہ مچائے، جو زمین میں اکڑ کر نہ چلے، جو تواضع اختیار کرے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ہمارے اندر کبر ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو اس بیماری سے ہمیں علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہمارا جسم بیمار ہو جائے، کھانسی ہو جائے، بخار ہو جائے، یا ہارٹ میں کوئی تکلیف ہو جائے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو اسی طرح روحانی اگر ہمارے اندر کوئی بیماری ہے تو اس کے علاج کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے علاج کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ بیت ہوا جاتا ہے، بزرگان دین کے پاس جایا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، وہ علاج بتاتے ہیں۔ تو کتابوں میں تکبر کے کچھ علاج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک علاج تو یہی ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اسی لیے کہ وہ اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے۔ اگر ہم اپنی حقیقت کو یاد کریں گے کہ ہم کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا وجود کیا ہے اور ہم کتنے مجبور ہیں، اس کو ہم یاد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو یاد کریں اور اپنے آخرت کو سوچیں اور اپنے انجام کو سوچیں، ان چیزوں میں اگر ہم غور کریں گے تو کبھی بھی ہمارا نفس جو ہے موٹا نہیں ہوگا، کبھی بھی ہم اپنے آپ کو بڑا نہیں محسوس کریں گے۔ جیسے ہمارے انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، مثال کے طور پر یہاں اگر ذرا سی بھی کٹ لگ جائے تو اندر سے ایک ناپاک چیز ہی نکلے گی، خون نکلے گا، خون ناپاک ہی ہے، اور انسان کے پورے جسم کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اندر ناپاکی ہی ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمی کو، ہماری کوتاہی کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری ناپاکی کو، ہمارے عیوب کو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اگر پردہ ذرا سا بھی ہٹا لیا گیا تو ہم تو گویا کہ لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے اعمال معلوم ہیں، اس لیے پہلا علاج تکبر کا یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اور اپنی حقیقت کو تصور کریں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سوچیں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اور کبریائی اور بڑائی تو اللہ ہی کی شان ہے۔ تو پہلا علاج یہی ہے۔ دوسرا علاج یہ لکھا ہے کہ آپ جس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اپنے جس مسلمان بھائی کو، تکبر تو اسی کا نام ہے کہ خود کو بڑا سمجھے، دوسروں کو بھی حقیر سمجھے۔ جس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں تو اس کی آپ عزت کریں، یعنی آپ کا دل تو نہیں چاہے گا کہ اس کی آپ عزت کرو، لیکن پھر بھی اپنے دل کو منانا ہے کہ نہیں بھائی یہ ہمارا بھائی ہے، اس کو ہم عزت دیں گے، اس کو اچھے سے اس سے بات کریں، اس کو احترام دیں اور لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کریں۔ تو یہ گویا کہ آپ کے نفس کے خلاف کام ہوگا، اور جو ہی نفس کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے نفس سدھرنے لگتا ہے۔ تو یہ دوسرا کام ہم کر سکتے ہیں۔
तीसरा काम कि हम सलाम को तरवीज दें। जो आदमी जितना ज़्यादा सलाम करता है वो इतना ज़्यादा मुतवाज़े होता है। इसलिए हदीस में अल्लाह के नबी ने यहाँ तक तरगीब दी है कि कोई आदमी अगर सवारी में जा रहा है और एक आदमी है कि जो पैदल जा रहा है, तो सवार जो है उसको हुक्म है कि भाई तुम पैदल वाले को सलाम करो। इसलिए कि खुदा ना खास्ता ये हो सकता है कि हम कभी हमारे जहन में शैतान कोई बात डाल दे, यार मैं तो बुलेट में जा रहा हूँ या मैं फोर व्हीलर में जा रहा हूँ और ये देखो कितना मतलब गरीब इंसान है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, पैदल जा रहा है या ये साइकिल पे जा रहा है। तो हमारे दिल में शैतान ऐसी बातें न डाले, इसलिए पहले से ही हमें हुक्म दे दिया गया कि अगर अल्लाह ने आपको कोई अच्छा मकाम दिया है, आपको इज़्ज़त दी है, आपको माल दौलत दिया है, तो आप अपने छोटे भाइयों पर जो आपसे हैसियत में स्टेटस में कम है उनको आप सलाम कीजिए। और सलाम की बदौलत से अल्लाह ताला जो है इस बीमारी से और इस मुहलिक मर्ज़ से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेंगे। तो ये इस तरह हम गोया कि अगर हमारे अंदर तकब्बुर है तो उसका इलाज कर सकते हैं, और तवाज़ु बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अपने अंदर पैदा करनी है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, मैंने जो तीसरी आयत पढ़ी है, वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम लोग किसी भी खैर काम में या जिस भी खैर काम में खर्च करोगे, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो अल्लाह तबारक व तआला को उसका इल्म है। इल्म होने का मतलब ये है कि हमारा वो नेक काम ज़ाय नहीं होगा, अल्लाह ताला उसको अजर सवाब हमको ज़रूर देंगे। तो इस आयत में गोया कि हमें खर्च करने की तरगीब दी है, यानी सखावत करने की तरगीब दी गई है। चौथी आयत है वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और जो शख्स अपने नफ्स के लालच से बचा लिया गया तो यही लोग कामयाब हैं। दूसरी बात जो मैंने कही थी कि दो बुरी सिफतें और है, यानी एक बुरी सिफत और एक अच्छी सिफत। एक है बुख्ल, ये बुरी चीज़ है, और एक है उसके मुकाबले में सखावत। तो हमें अपने अंदर से बुख्ल को निकालना है और कंजूसी को ख़त्म करना है और मालदारी सखावत को अपने अंदर जगह देनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, अल बकील बईदुम मिनल्लाह बईदुम मिनल जन्नह बईदुम मिनन नास करीबुम बईदुम मिनन नास करीबुम मिनन नार। कि बकील जो है, जो माल खर्च नहीं करता, अल्लाह ताला की रहमत से वो दूर है, जन्नत से भी दूर है, लोगों से भी दूर है और जहन्नम के करीब है। बुख्ल किसको कहते हैं? बुख्ल कहते हैं कि अल्लाह ताला ने, एक तो बुख्ल में ये भी दाखिल है, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो माली हुकूक वाजिब किए हैं, ज़कात है, सदक़ात है वगैरह, उसमें इंसान खर्च ना करे। और बुख्ल में ये भी दाखिल है कि इंसान अपनी ज़रूरत में भी कोई चीज़ खर्च ना करे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें माल से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत होती है, वो सोचते हैं कि अगर माल खर्च कर देंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, और इसी फिक्र में, इसी सोच में वो अपनी ज़ात पर भी खर्च नहीं करते, अच्छा कपड़ा भी नहीं बनाते। हालांकि ईद का मौका है, घर वालों को अच्छा कपड़ा देना चाहिए, लेकिन वो पैसा बचाने के चक्कर में रहते हैं। तो कुरान कहता है कि ऐसी सिफत से अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं वमन यबखल फ़इन्नमा यबखलु अन नफ्सी। जो आदमी भी बुख्ल करता है, गोया कि वो अपनी ज़ात पर ही बुख्ल कर रहा है। इसलिए कि अगर हम बुख्ल करेंगे, दुनिया में माल बचा बचा कर रखेंगे, तो हमसे कोई नेक काम नहीं होगा और आखिरत में हमें कोई सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में सहाबा से पूछा था कि तुम बताओ कि तुम्हें तुम्हारा अपना माल ज़्यादा पसंदीदा है, अपने माल से ज़्यादा मोहब्बत है, या तुम्हारे जो वारिस हैं, वारिस के माल को तुम ज़्यादा चाहते हो? तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, तो आसान सी बात है, हर आदमी अपने माल से ज़्यादा मोहब्बत करता है। वारिस का माल वो जाने, वो तो हमें इस्तेमाल भी करने नहीं देगा, उसके अकाउंट में है, उसके खाते में है। हर आदमी को अपना पैसा, अपनी जो पूंजी है उससे ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो अल्लाह के नबी ने फिर आगे फरमाया कि देखो, तुम्हारा माल वही है जो तुमने दीन के रास्ते में खर्च किया। जो पैसा तुमने दीन में लगा दिया, अल्लाह के काम में या नेक कामों में लगा दिया, जो पैसा या अपनी ज़ात पर ही खर्च कर लिया, वही पैसा तुम्हारा है। अगर तुमने अपने अकाउंट में बिल्कुल सेविंग करके रखा तो वो पैसा तुम्हारा नहीं है, वो तो तुम्हारे वारिसों का है। तुम्हारे मरने के बाद पैसा उनका हो जाएगा। तो पता ही चला कि हमारे पास जो पैसा है वही है जिसको हमने खर्च कर लिया, चाहे दीन के काम में हो या चाहे खुद अपनी ज़ात पर हो। हाँ, नेक काम में खर्च करना है, बुरे कामों में खर्च नहीं करना है। तो बकील उसको कहते हैं कि जो हमारे ऊपर माले हुकूक हैं, वो माले हुकूक भी अदा ना करे। घर वालों के नान नफ्का है, उनका खाना पीना हमारे ज़िम्मे है, उसमें खर्च ना करे। हत्ता कि अपने आप पर भी खर्च ना करे, ज़रूरत है फिर भी खर्च ना करे। हदीस में यहाँ तक मिसाल दी गई है कि कभी ऐसा हो जाता है, मसलन जैसे मिसाल के तौर पर आप कहीं जाएंगे, कोई आपका दुश्मन मिल गया या कोई मिल गया, वो आप पर इल्ज़ाम लगाने लगे या आपकी इज़्ज़त में डाका डालने लगे। इसकी मोटी सी मिसाल हम ले सकते हैं कि ट्रेन में हम जाते हैं तो वहाँ खाजा सरा जो होते हैं, छक्के लोग, वो मांगते हैं, और कभी अगर हम उनको 10 रुपये ना दें तो वो बिल्कुल जलील भी कर देते हैं, कपड़ा उठाते हैं और बिल्कुल जलील कर देते हैं। तो अगर कोई आदमी वहाँ अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए उसको 10 रुपये दे देता है तो कहेंगे कि ये सखी है,
لیکن اگر دوسرا آدمی ایسا ہے کہ چاہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے لیکن یہ 10 روپے نکالنے کو تیار نہیں ہے تو کہا جائے گا یہ بخیل ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں حکم ہے کہ اپنی عزت کو بچانا، چاہے تمہیں پیسے دے کر عزت کو بچانا ہو، یہ ضروری ہے۔ تو بخل جو ہے، مال سے محبت، یہ بہت ہی گویا کہ بری صفت ہے۔ اور آپ نے حدیث میں سنا ہوگا سیرت میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک ہے کتابوں میں کہ اگر آپ کے پاس کہیں سے کچھ مال آتا تو شام ہونے سے پہلے سارا مال آپ صدقہ کر دیتے تھے، لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ تو ہمارے نبی تو اس قدر سخی ہیں، اور اگر ہم لوگ اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھے، باندھ کر رکھیں، تو گویا کہ نبی کی اطاعت کہاں ہوگی، نبی کی سنتوں پر ہم کہاں چلیں۔ تو بخل یہ بہت بری چیز ہے، اور سخاوت بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، کہ اے انسان تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مال نکالتے ہیں، تو مال میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم پر خرچ کرتے ہیں، یعنی اس مال میں اللہ تعالیٰ اور مزید اضافہ کریں گے، اور برکت دیں گے، ہمارے کاروبار میں برکت دیں گے۔ تو یہ دوسری صفت ہے بخل، یعنی بری صفت ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اچھی صفت ہے سخاوت، کہ نیکی کے راستے میں خرچ کرنا، یا اپنی ذات پر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، روپے پیسے سے محبت کو کم کرنا، یہ اس صفت کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات یہ رہ گئی کہ اگر کسی آدمی کے اندر بخل ہے، بخیلی ہے، تو وہ اپنا علاج کس طرح کرے۔ تو کتابوں میں اس کا بھی علاج لکھا ہے، اور علاج یہ ہے کہ انسان جب بخیلی کرتا ہے وہ مال کی محبت میں، مال کی محبت ہی ہے جو اس کو خرچ کرنے نہیں دیتا۔ اگر مال کی محبت نہ ہو تو وہ تو بالکل پیسہ لٹائے گا ہی۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے مال کی محبت کو ختم کریں۔ مال ضروری ہے، زندگی گزارنے کے لیے مال کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو آپ زندگی کی اور روزمرہ کی کوئی چیز بھی نہیں خرید سکتے۔ اور حدیث میں یہاں تک ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر جو ہے، یعنی فقیری ہو سکتا ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ اور آج آپ حالات دیکھ لیں، جیسے ہماری بہت سی مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے بھائی کیا وجہ ہے، کہ بولے جہیز کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور مسلمان ہمارے بھائی وہ لاکھوں روپے جہیز مانگ رہے ہیں، تو بچیاں ادھر بھاگ رہی ہیں۔ تو اگر پیسہ ہوتا تو گویا کہ وہ نہیں بھاگتی، ان کی شادیاں ہو چکی ہوتی۔ تو پیسہ یہ بھی ضروری ہے، اور اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ جیسے کشتی ہے، آپ اگر ندی پار کریں گے، اسٹیمر کی، جہاز کی، کشتی کی ضرورت ہے، تو پانی جب تک کشتی سے باہر ہے آپ صحیح سلامت ہیں، اور اگر وہی پانی جو سمندر میں ہے، دریا میں ہے، وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو آپ ڈوب جائیں گے۔ تو مال کی مثال بھی اسی طرح ہے، مال کمانا زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اسی حد تک کہ ہمارے دل میں اس کی محبت بیٹھ نہ جائے، صرف ہم ضرورت کی حد تک کمائیں، اور اگر دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی تو گویا کہ ہم ہلاک ہو گئے۔ تو اس لیے اگر بخل کی صفت اگر ہمارے اندر ہے تو سب سے پہلے ہم مال کی محبت کو اپنے اس سے نکالیں۔ اور مال کی محبت کیسے نکلے گی؟ تو وہی جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ موت کو ہم یاد کریں، اور اللہ کے نبی نے جو کہا کہ بھائی جو مال ہم خرچ کرتے ہیں وہی ہمارا مال ہے، جو ہم جمع کر کے رکھیں گے وہ تو ہمارے وارثوں کا ہے، وہ تو ہمارا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم پیش نظر رکھیں گے، موت کو یاد کریں گے، اور مال کے انجام کو ہم دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ہمارے اندر سے بخل کو نکالیں گے۔ اور صدقات وغیرہ کا بھی انسان اہتمام کرتا رہے، نفلی صدقہ۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ صدقہ سے چونکہ بلائیں ٹلتی ہے، تو ہم میں سے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں ایک باکس رکھے، ایک چھوٹا سا باکس، اور روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ اس میں پابندی کے ساتھ، زیادہ نہیں، یعنی ایسا کوئی ضروری نہیں کہ آپ 100 روپے 500 روپے دو، نہیں، بلکہ آپ کی جتنی حیثیت ہے، 5 روپے 10 روپے، لیکن جتنا آپ نے مقرر کر لیا تو وہ پابندی کے ساتھ آپ اس میں صدقہ ڈالتے رہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، خیر العمل ما دیم علیہ، کہ سب سے بہتر عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو، جو مسلسل ہو۔ تو اگر ہم نے معمول بنا لیا، مثال کے طور پر ہم 10 روپے صدقہ نکالیں گے، نفلی صدقہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں، جان مال میں، عزت میں، یا ہمارے گھر میں، فیملی میں جو بھی مصیبت آنے والی ہے وہ مصیبت دور کر دیں گے، تو یہ دھیرے دھیرے وہ رقم جو ہے جمع ہوتی رہے گی، اور جب وہ ڈبہ فل ہو جائے تو اس میں سے آپ رقم جو ہے غریبوں کو یا جو مستحق ہے ان تک پہنچا دیں۔ تو یہ بہت ہی آسان ترکیب ہے، اور اس طرح ہم گویا کہ اپنے اعمال کو بھی بھر سکتے ہیں۔ اور یہ جو بری صفتیں ہیں جس سے ہمیں بچنے کی تلقین کی گئی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ حدیث میں فرماتے ہیں کہ البخیل بعید من اللہ اور قریب من النار، کہ بخیل اللہ سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے، یعنی بخیل گویا کہ جہنم کا مستحق ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ تو ان صفتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور جو 2 اچھی صفتیں آج کی نشست میں آئی، ایک تواضع ہے
اور ایک سخاوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بری دو صفتیں آئی کہ تکبر اور بخل، اللہ تعالیٰ ان دونوں صفتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کئی سنی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا العالمین تم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا العالمین ہم تمام کی صحت میں برکت عطا فرما، روزی روزگار میں، کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ یا العالمین ہم تمام کے گھر میں محبت مودت نصیب فرما، برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں صحت دے، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کی مدد، اعانت اور مدد فرما۔ یا العالمین یہ جو جن 4 صفتوں کا مذاکرہ ہوا، اے اللہ اچھے اخلاق ہمیں اپنانے کی اور برے اخلاق سے خود کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو پاک صاف فرما، اپنے محبوب بندوں میں ہمارا شمار فرما، رمضان کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے جتنے جائز مقاصد ہیں، جتنی ضروریات ہیں، ہر ایک کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ ہمارے دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وأصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک۔